وہ ابھی تک یہودیت کی طرف بھی، نصرانیت کی طرف بھی، آگے پیچھے بھی دوستیاں، تعلقات، ان کے ساتھ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، معاملات ان سے بدستور جاری رکھے ہوئے تھے۔ قرآن عزیز نے حکم دیا کہ بے شک آپ کلمہ گو ہو چکے ہیں، اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اب پورے ظاہری طور پر، باطنی طور پر، عقیدے کے طور پر اسلام کی حقیقت کو پالو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، دنیاوی مفادات کو ترک کر کے، کوئی دنیاوی مفادات دنیا کے سب کو چھوڑ کر ایک اللہ پر نگاہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نگاہ رکھتے ہوئے اب اسلام کی جو صورت تمہارے سامنے آ چکی ہے، اسلامی صورت کو، اسلامی اعمال کو، اسلامی عقیدے کو، اسلامی احکام کو قبول کرتے ہوئے پورے اسلام میں اپنے آپ کو داخل کر دو۔ اب دائیں بائیں نہیں جانا، صرف اسلام کے اندر ہی، اسلام کو ہی اوڑھنا بچھونا، اسلامی زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ کوئی دنیاوی مفادات، کوئی دنیاوی چیز، کوئی دوستی، ساری دوستیوں کو کاٹ کر کسی یہودی سے، کسی نصرانی سے کوئی دوستی نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، ان تمام تعلقات کو خیر آباد کہتے ہوئے اب اسلام کی حقیقت میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہی قرآن پاک نے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، مت شیطان کی پیروی کرو۔ شیطان نے تو خدا سے مہلت مانگی ہوئی ہے کہ اے اللہ مجھے مہلت دے، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، ان کو راہ راست سے ہٹاؤں گا، ان کو دائیں بائیں لے جاؤں گا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ دیکھنا شیطان کے قدموں کو، شیطان کے اثرات کو، شیطان کی راہ کو چھوڑ دو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب خود قرآن پاک نے شیطان کو ہمارا دشمن قرار دے دیا، اب شیطان کو دشمن سمجھنے میں ہی ہمارا نفع ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ ہم شیطان کی ہر حرکت سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اگر شیطان سے دوستی رہی تو شیطان کی دوستی یقیناً ہمیں پھر خراب کرے گی۔ اس لیے قرآن عزیز نے عجیب و غریب انداز میں ان آیات کریمہ کی تعبیر، اسلوب کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، اپنے دل دماغ کے اندر یہ حقیقت پختہ کر لو کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ابتدا سے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت سیدہ اماں حوا کو جنت سے نکالنے والا، انگیخت دینے والا یہی شیطان تھا۔ بڑی اچھی زندگی جنت کے اندر
حضرت آدم کی حضرت سیدہ اماں حوا کی گزر رہی تھی، لیکن شیطان نے وقاسمہما قسمیں اٹھا اٹھا کر کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارے بہت قریب ہوں، تمہارا نقصان نہیں چاہتا۔ شیطان کی اس روش سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، بہت سے دوست جب کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کر ان کو راہ راست سے دور کرتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی دوست ہمارا ہو، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی خیرخواہی، اپنی دوستی، اپنی بھلائی، اپنی محبت کا وہ اظہار کر رہا ہے، تو قسموں کو سن کر کبھی بھی اس کی قسموں کے دھوکے میں نہیں آنا۔ قرآن عزیز کے اس انداز سے معلوم ہوا انہ لکم عدو مبین۔ ہر دشمن جب کسی کو بہکاتا ہے، دور کرتا ہے، راہ راست سے دور کرتا ہے، تو پھر وہ قسمیں ہی اٹھاتا ہے، اور قسمیں اٹھا کر کہ میں تیرا خیرخواہ ہوں، میری بات مان۔ اس لیے قرآن عزیز نے اسی زمانے کے اندر ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود، صحابہ موجود، خیر کے ذرائع موجود تھے، خیر ہی خیر، بلائی ہی بلائی، لیکن اس خیر اور بلائی کے باوجود قرآن عزیز نے فرمایا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل جاؤ گے واضح کھلے ہوئے دلائل آنے کے بعد، تو خوب جانو فَاعْلَمُوا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کے مطابق تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے شیطانی گمراہی، شیطانی چال، شیطانی مکر فریب صرف اس زمانے میں نہیں، آج تک، آج بھی بے شمار مکر و فریب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے شیطان مکر بناتا ہے، ہیلے بناتا ہے، گمراہ کرتا ہے، طرح طرح کے راستے دکھاتا ہے، طرح طرح کی پٹیاں پڑھاتا ہے۔ اس لیے قرآن عزیز نے یہ ارشاد فرما کر کے ادخلوا فی السلم کافہ، جب پورے آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو جب اسلامی حیات، اسلامی حقیقت اور ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں گے، تو پھر شیطان اس کا کوئی حربہ، کوئی مکر، کوئی فریب آپ پر نہیں چلے گا۔ اس کو دشمن سمجھتے ہوئے اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور سیدھا اللہ کی طرف نگاہ رکھو، حضور پاک کی اتباع اور پیروی میں لگ جاؤ۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ بے شمار راستے دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں شیطان کے۔ شیطان نے تو مہلت اس لیے مانگی کہ ہاں میں تو آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں بھی بائیں بھی، ہر طرف سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے آ کر میں لوگوں کو راہ راست سے دور کروں گا۔ چنانچہ آج ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارے سامنے ہے کہ شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنی حرکت میں لگا ہوا ہے،
اس کی نقل و حرکت مسلسل چل رہی ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ طرح طرح کی چیزیں بے شمار ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، ایسی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے ان چیزوں کا تصور بھی نہ تھا۔ جدید جدید چیزیں، یورپین ملکوں سے جدید چیزیں آ گئی، ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ان نئے نئے فتنوں سے اور نئے نئے مکر و فریب سے ہمارے بچوں کو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ گمراہی کی چیزیں ہیں، یہ انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہیں، یہ انسان کو جہنم کے گڑھے میں لے جاتی ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ہمارا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق قوی رکھنے سے، تیسرا کلمہ پڑھنے سے، استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے، توبہ اور استغفار کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالی شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، فرمایا جب اللہ بادلوں کے سایہ میں، فرشتے بھی اللہ آ جائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالی اولین اور آخرین مخلوق کے سامنے، ساری مخلوق اللہ کے سامنے ہوگی، وقضی الامر، اور پھر معاملے کا فیصلہ ہوگا، اختتام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قضا فرمائیں گے ان الحکم الا للہ، اس دن اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا، صرف ایک اللہ کا حکم ہی چلے گا۔ زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، اور اس زمین و آسمان میں امر بھی اللہ کا۔ اس لیے دوستو قیامت کا دن مشکل ترین دن ہوگا، ہر شخص قیامت کے دن وہ پریشان ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن کی تیاری کے لیے ہم سب کو مستعد فرما دے کہ ہم قیامت کے دن جب جائیں تو ہمارے پاس قیامت کی تیاری ہو۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی تیاری کی ہے، قیامت کی تیاری۔ قیامت کے بارے میں تو یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ متسا، کب قیامت ہوگی، لیکن کوئی قیامت کی تیاری ہے؟ اللہ تو اندازہ فرمائے، اس صحابی نے فرمایا حضور قیامت کی تیاری تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت، آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن بھی مجھے پار کر دے گا۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی اس کا انجام پھر میرے ساتھ ہی ہوگا، معی فی الجنہ، میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ اس لیے دوستو قرآن پاک نے عجیب انداز میں یہاں تنبیہ فرمائی اور آگاہ فرمایا، بیدار کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ پاک ہم سب کو مستعد فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمائے۔ سنت پڑھ